پورا بھی کرنا ہے. ٹرائی یور بیسٹ، کوشش کرو کہ وہ ساری چیزوں کو، جن جن چیزوں سے میرے مولا حسین نے جہاد کیا، ان چیزوں سے ہم کو بھی جہاد کرنا ہے. میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ وعدہ کسی آرڈنری پرسن سے نہیں ہے، بلکہ وعدہ ہمارا پرومس مولا حسین سے. آپ زیارت کے جملے سنو اور ترجمہ پڑھو، دیکھو ٹرانسلیشن کہ یہ آخری سلام ہے. زیارت وارثہ کا لاسٹ سلام یہی ہے، السلام علیکہ یا سال اللہ وعلیہ وسلم. یعنی مولا کو سلام کر کے آپ وعدہ کریں، مولا کو سلام کر کے آپ پرومس کریں کہ مولا آئی پرومس یو کہ آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہم کریں گے. اب آج کا دور یہ نہیں ہے کہ آپ میدان میں نکلیں اور تلوار چلائیں اور گن چلائیں، یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے جن جن چیزوں سے جہاد کیا، اسلام کا جو ایک ایک قانون تھا جس کو یزید مٹا رہا تھا، وہ چیزوں کو سے امام نے جہاد کیا اور اسلام کو نافذ کیا. آپ جانتے کہ مولا حسین کی یہ جنگ، کربلا کی یہ جنگ کیا تھی؟ یہی تو تھا کہ اسلام ختم ہو رہا تھا اور یزید کی اتنی جرت بڑھ گئی تھی، اس ظالم کی اتنی ہمت بڑھ گئی تھی کہ اس نے اعلان کیا، اس نے اپنے گورنر سے کہا کہ حسین کے سے بیعت لو. آپ سوچو اس کی ہمت کتنی تھی کہ وہ یہ چاہ رہا کہ حسین اس کی بیعت کرے. مولا حسین کا وہ جملہ ولید کے دربار میں کہ یزید جیسے کی مجھ جیسا بیعت کیسے کرے گا. حسین نے بتا دیا کہ یزید کوئی اور چیز ہے اور میں کچھ اور. یزید اسلام ختم کر رہا، میں اسلام کو نافذ کر رہا. میں اپنے نانا کے دین کو، نانا کے پیغام کو، نانا کے میسیجز کو میں دنیا میں لاؤں گا، اور جب تک حسین زندہ ہے اسلام کو کچھ نہیں ہوگا. مولا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو سر لینا چاہتا ہے، میں تیار ہوں سر دینے کے لیے، لیکن اسلام کو پامال ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اسلام کو بچا لوں گا. اور امام نے صرف کہا نہیں، بلکہ امام نے اسلام کو بچایا، اور ایسے بچایا. دوستو، آج آپ کے سامنے مور دین 1 بلین مسلمز ہیں جو بار بار پکار کے کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ کس کا میسیج ہے؟ یہ کس نے بچایا لا الہ الا اللہ کو؟ اسی لیے خواجہ اجمیری جو بہت بڑے سینٹ ہے اجمیر میں، جس کو سارا مسلمان مانتا ہے خواجہ اجمیری کو، ان کا مشہور شعر، مشہور ربائی کہ شاست حسین بادشاہ حسین. انہوں نے کہا کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. پھر رکے نہیں، پھر کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ حسین صرف شاہ نہیں ہے، صرف بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حسین مکمل دین ہے، کمپلیٹ دین کا نام حسین ہے. اس کے بعد کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین پناہ است کے معنی کہ حسین نے دین کو پناہ دی، حسین نے دین کو لائف دی، حسین نے دین کو بچا لیا، حسین نے دین کو پروٹیکٹ کر لیا. دین پناہ است حسین. اب اس کے بعد کے جملے سنو، سردار نداد دست در دست یزید. کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین وہ پرسنالٹی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے کہ حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہ پیغام ہے دوستو کہ ظالم کی ہمت کبھی نہیں بڑھانا. ظالم کے لیے امام نے کہا کہ سردار نداد دست در دست یزید، کہ حسین نے سر دینا گوارا کر لیا، سر دینا برداشت کر لیا، ہر ظلم کو برداشت کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اس کے بعد خواجہ اجمیری نے حد کر دی، اینڈ کر دی کہ مقام حسین کی کیا ہے. سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے. کیوں؟ 61 ہجری میں لا الہ الا اللہ ختم ہو رہا، محمد رسول اللہ ختم ہو رہا. تو اب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہجری تک اسلام سرکار رسول پاک کا اسلام تھا، لیکن 61 ہجری سے قیامت تک کا اسلام بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی. خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج اگر اسلام کا چراغ جل رہا تو خون شبیر سے اسلام کا چراغ. کربلا میں اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کے فاؤنڈیشن کو حسین نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ اب کچھ ہو جاؤ، کتنے ہی طوفان آ جائیں، اسلام اسلام رہے گا.
ایک آدمی تو رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا. اتنا اسلام کو مضبوط کیا. ورنہ آج کیا ہوتا, ہمارے پاس کیا آتا, یزید کا اسلام آتا. تو اس یزید کے اسلام کو ختم کر کے حسین نے محمد مصطفیٰ کے اسلام کو, اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا حسین کو کہ حسین وارث نوح, ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ. یہ سارے نبیوں کی جو محنت تھی, ان محنتوں کا نچوڑ کا نام حسین ہے. اگر مولا حسین اس وقت کربلا میں نہیں جاتے دوستو, تو حشر کیا ہوتا. اللہ کا وہ دین جو ہزاروں سال پہلے پروردگار نے نبیوں سے آدم سے بھیجا تھا, اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. کشتی اسلام ڈوب گئی, لٹرلی ڈوب گئی, اس لیے کہ سب کے پاس ظاہری طور پر نماز بھی پڑھ رہے تھے, روزے بھی رکھ رہے تھے, حج بھی کر رہے تھے, لیکن مقصد اسلام نہیں تھا. روح اسلام ختم ہو گئی تھی, اپنی مرضی کا اسلام تھا. سارے حرام محمدی کو ظالم یزید نے ہلاک کر دیا. دیکھیے بولنا سننا بہت ایزی ہے کہ کیا سٹیج پہ اسلام تھا, کس وقت اسلام کہاں پہنچ گیا تھا. ساری محنتیں, سرکار کی 23 برس کی محنت ختم ہو جاتی اگر مولا حسین اس وقت آگے نہیں بڑھتے. اسلام پکار رہا تھا کوئی مجھے بچا لے, تو فاطمہ کے لال نے لبیک کہہ کر پروردگار کے سامنے سر کو جھکا کے کہا میں وعدہ کر, جو وعدہ بچپنے میں کیا تھا سرکار سے, اس وعدے کو حسین نے پورا کیا. میں بہت آسانی سے بول رہا کہ وعدہ پورا کیا. ظلم ہوتا رہا لیکن حسین صبر کرتے رہے. ظالم ظلم کے حد کر دی. کربلا میں جتنا ظلم ہوا, کربلا والوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوا, انسانیت کی ایسا ظلم نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور ماننے والے, ظلم کرنے والے سو کالڈ مسلمز تھے, صرف کلمہ پڑھ رہے تھے, مقصد نہیں تھا ان کو 0.1% کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یزید ظالم ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ اسلام رہے یا اسلام نہیں. اس لیے اس کے باپ دادا کون تھے جنہوں نے پورا جتنی جنگیں ہوئی وہ سارے کے سارے یزید کے دادا سے ہوئی. وہ تو فتح مکہ ہوا مجبوراً جان کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا. اس کی دادی کون تھی, اس کا دادا کون تھا. تو یزید کے سامنے اس کے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال تھا کہ باپ دادا کہہ رہے تھے کہ اسلام کو ہم کو ختم کرنا ہے, اور انہوں نے پوری اپنی زندگی میں, وہ ظالمین نے, میں اتنا ہی بول سکتا, وہ ظالمین نے پوری کوشش کی کہ اسلام مٹ جائے. بدر و احد و خندق و خیبر پورا آپ کے سامنے, میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو بتا رہا کہ ساری وہ چیزیں ختم کر دی, کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور وہ چاہتے تھے ایون جو ایون جو اللہ کے رسول نے ہجرت کی, جو رسول کو قتل کرنے کے لیے وہ جو پلاننگ کی گئی تھی, وہ اسی کے گھر پہ کی گئی مکے میں, کہ ہم اللہ کے رسول کو ختم کر دیں گے. آج کی رات سرکار کے گھیر کے گھر کو ان کو ختم کر, اور ہر قبیلے سے, ہر ٹرائب سے ایک ایک آدمی کو کہا کہ بنی ہاشم کن کن سے بدلا لیں گے. اللہ کے رسول کا گھر سرکار اپنے کمرے میں, اس لیے یہ پلاننگ کی تھی کہ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دونوں محسن اسلام ختم ہو گئے تھے. آپ سوچو کہ کیا پرسنالٹی, ایک طرف یزید کا خاندان ہے, ایک طرف حسین کا خاندان ہے. حسین کا خاندان, حسین کی فیملی, حسین کے گرینڈ فادر, حسین کی گرینڈ مدر پروٹیکٹ کرے ہوئے تھے, دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے. جناب ابو طالب کے پاس کتنے آفرز آئے, انہوں نے کہا میں سب کچھ قربان کر دوں گا, لیکن جب تک میں زندہ ہوں ایک خراج بھی میرے بھتیجے پہ نہیں آئی. مشہور واقعہ خانہ کعبہ کا, کہ اللہ کا رسول خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سارے کے سارے ظالمین بیٹھے ہوئے تھے, ولید, خالد, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے نماز کو کمپلیٹ کیا. کیا ظلم تھا, یہی کر رہے تھے, یہی تھا. اور سرکار سر کو جھکا کے سامنے جناب ابو طالب کا گھر ہے, چچا کے گھر میں چلے گئے. کعبہ ہے سامنے, کعبے کے پاس نہیں گئے, کعبے کو پکڑ کے نہیں کہا کہ اللہ تو بچا لے, بلکہ مدد لینے کے لیے ابو طالب کے گھر پہ آئے. یہ بھی ایک پیغام ہے. جناب ابو طالب نے دیکھا سرکار کو, کھڑے ہو گئے, کہا بیٹا یہ کس نے کیا؟ آپ نے نام لیا کہ فلاں نے فلاں نے فلاں نے. کہاں کیا؟ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ لوگ آ کے میرے چہرے پہ یہ لگایا. بس آپ نے جناب حمزہ کو بلایا اور بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا, نیام سے تلوار نکالی اور سرکار کو لے کے خانہ کعبہ پہنچ کے ان ظالموں کے گردن کے اوپر تلوار کو رکھا جناب ابو طالب. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے, کوئی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. رکھا, رکھ کے کہا سن
اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کا کفیل میں ہوں. جب تک میں زندہ ہوں کوئی اگر میرے بھتیجے کی طرف دیکھے گا تو میں اس کو ختم کر دوں گا. ایسا پروٹیکشن تھا، ایسا. ہماری ماں بیوی خدیجہ الکبریٰ لاکھوں سلام پیسے سے پورے مال کو قربان کرے. اب ایک جملہ سنو دوستو، ملینر بلینر نہیں تھی، ٹریلینر تھی اس زمانے. اتنا مال دے کر، اتنا پیسہ دے کر، آج ہمیں $1 نہیں دیتے، £1 نہیں دیتے چیریٹی میں. بیوی نے سارے مال کو قربان کر دیا. کوئی تاریخ سے مجھے بتائے پوری لائف آپ نے سرکار کے ساتھ گزاری، مصیبتیں برداشت کی، فاقے کیے، پتے کھائے. شعیب ابو طالب میں 4 سال رہی، سب لٹ گیا، اسلام کے لیے 0 کر دیا اپنے آپ کو. لیکن کبھی بھی نیور 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 ایک جملہ بولا. کس کو؟ اللہ کے رسول میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا، آج میرے پاس کچھ نہیں. کبھی اپنے احسان کو نہیں گنایا. اللہ نے کہا میرے حبیب تم یتیم تھے، تم مسکین تھے، تم غریب تھے، ہم نے تم کو مال دیا. مال خدیجہ دے رہی اور اللہ کا رسول کہہ رہا کہ میں نے دیا. اللہ کہہ رہا کہ میں نے خدیجہ کے مال کو اپنی طرف اشارہ کر کے پروردگار نے بتایا کہ مقام ہے خدیجہ کیا. پورا خاندان یہ ظالموں کا، یزید اور اس کا پورے باپ دادا سے یہ کر رہے تھے کہ تباہی کی طرف، تباہی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے. فرسٹ ڈے سے ان کا یہی تھا کہ تباہی کی طرف، تباہی کی طرف، اسلام کو مٹنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے. فرسٹ ڈے سے ان کا یہی تھا. جب رسول نے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت سے یہ ظالمین دشمنی کر رہے تھے اور کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے، کھلم کھلا سرکار کو ستاتے تھے. لیکن اللہ کا رسول ہر منزل پہ صبر کرتا ہے. اتنا کرنے کے بعد یزید اس کا گرینڈ سن ہے، وہی خون ہے جو اس کے دادا کا اور اس کی دادی کا تھا. اتنی ظالمہ اس کی گرینڈ مدر. میں بچوں کے لیے ایک ہسٹری کا ایک نقش کھینچ رہا، ایک سکیچ کھینچ رہا کہ یہ ہوا کیا. یزید کی گرینڈ مدر ہندا اتنی ظالمہ تھی کہ اس نے جناب حمزہ سید الشہداء کو شہید کروایا اور ان کے سینے کو چیر کے دشمنی میں لیور کھانے کی کوشش. اب سوچو کہ ایسی بڑی بغض رکھنے والی اسلام سے، خاندان رسول سے، اہل بیت رسول سے، اس کا پوتا ہے گرینڈ یزید. اور پھر یزید کس کو یاد کر رہا؟ کین یو امیجن؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے شام پہنچا، یزید کے وہ فیمس سینٹنسز جب پہنچا اور یزید ظالم نے مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا، اس وقت بھرے ہوئے دربار میں کہتا کہ آج میرے بدر و احد کے فیملی ممبرز، رشتہ دار، ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسے بدلہ لیا. ان کی روح جہنم میں، روح خوش کیسے ہوگی؟ ان کی روح جہنم کے حصوں میں آگ میں جل رہی. اس لیے کہ اسلام کے خلاف ہے، کہ رسول کے خلاف ہے. یزید ظالم کہتا ہے کہ کتنی خوش ہوئی ہوگی. کیا مطلب خوش ہوئی ہوگی؟ کوئی مسلمان اس وقت آگے بڑھ کے یہ نہیں بولتا کہ بڑا سے تو کیا بات کر رہا. سب خاموش ہے، ایک آدمی نہیں بول رہا. دوستو میں یہی بول رہا 6 دن سے، چیک یور سیلف کہ میں کتنا مولا حسین کے پیغام کو دین کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. یہ ہجرہ کے محرم میں کم از کم کوئی ایک چیز ایسا ہم عمل کرنا جس سے میرا مولا حسین بولے کہ یس تم نے میرا ساتھ دیا. یا سال اللہ وابنا سارے ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. حسین بولا کہ تم نے میرا ساتھ دیا. بہت اچھا موقع ہے. صرف یہ بول رہا کہ اسلام 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 سائڈ میں مت رکھو، بلکہ روز چیک کرو. میری مجلس سن رہے بیٹھے ہوئے جیسے جب تک ہم نے کیا کیا. اب کیا کرنا؟ اسلام کو پروٹیکٹ کرو، اپنے دین کو پروٹیکٹ کرو. میں یہ نہیں بول رہا کہ باہر جا کے پروٹیکٹ کرو. اسٹارٹ فرام یور ہاؤس، اسٹارٹ فرام جہاں ہو وہیں پہ چیک کرو کہ بچوں کے ساتھ کیا کرو. بہترین عمل اولاد، دین کو بچانے کے لیے اولاد کو عزادار بنا دو. اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، امام کی ولایت اور کربلا، یہ ہمارے ساتھ رہنا. یہ 4 چیزیں ہمارے ساتھ رہنا ہمیشہ. اولاد میں آج اولاد ہماری کیا ہے؟ میں یہ نہیں بول رہا سب ٹھیک ہے، لیکن کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے فیملیز ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ مطلب سٹارٹ کرے تو چیک کرے. اور آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پہ تو بچوں کو تو کچھ نہیں بول سکتے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ بچپنے سے ایسا ماحول بناؤ گھر کا کہ وہ کربلا کی یاد دلائے. یہ نہیں بول رہا کہ اتنے مولویوں کی ضرورت بھی نہیں، مولوی مت بناؤ، لیکن دیندار تو بناؤ. اسلام پہ چلنے کی طاقت تو دو، اسلام کی باتیں ان کو بتاؤ. اس سے کتنا فرق پڑے گا، تمہارا جنریشن بن جائے گا.
नस्ल बचेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर तुम नस्ल को नहीं बचाना चाहते तो तुम्हारा जनरेशन तबाह हो जाएगा। हर माँ हर बाप ये चाहती है कि बच्चा नेक निकले, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा दीनदार हो, लेकिन खिला रहे क्या? दीनदार क्यों नहीं हो रहे? आज मोहर्रम में हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं हर दिन में माओ से रिक्वेस्ट कर रहा, खवातीन से रिक्वेस्ट कर कि तुम हर दिन अपने बच्चों के साथ, मोहर्रम आने से पहले करना था, नहीं किया, अब 10 मिनट निकाल के उनसे बात करो, सिर्फ करबला के बारे में बात करो। टेल देम अबाउट द स्टोरीज ऑफ करबला। बच्चों को बताओ, उनके दिल में वो जज्बा पैदा होना, घर के माहौल को ऐसा बना दो कि वो देख के बोलेंगे ये क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलो ये मॉर्निंग डेज। उनको एहसास होना, बच्चों को बताना कि ये मॉर्निंग डेज है हमारे गम के दिन। अगर मैं मर जाऊं तो तुम मॉर्निंग करोगे, तुम गम करोगे, ये मेरी मौत से ज्यादा है, मुझसे ज्यादा है। तो इस तरह बच्चों को समझाओ, छोटे बच्चे हैं ना, और अगर आप लोग बैठ के बात करें ना तो डेफिनेटली असर होता 100%। ये मोहर्रम में कर लिया, 2 महीने 8 दिन तक गम के बाद, साल भर, हफ्ते में एक वक्त से भी बताओ। इसलिए कि बाहर का माहौल इतना खराब है, इतना बाहर का माहौल खराब है, क्या कुछ भी नहीं कर सकते। और आप जिन मुल्कों में रहते हैं उन मुल्कों में 1000 अट्रैक्शन है, 1000 उनके ऊपर हमले हैं, उसकी वजह से बच्चे बिगड़ सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा, माशाल्लाह यूरोप, अमेरिका में, यूके में, वहां का जनरेशन दीनदार, बहुत दीनदार है। ये नहीं बोलता मैं कि उनका दीनदार नहीं है, बेहतरीन है। चंद लोग होंगे, वो तो हर जगह रहते, इंडिया पाकिस्तान में भी, लेकिन ज्यादा वहां पे ये है, दीन है। मैं तो मुसलसल आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके चेहरों पे दाढ़ी, उनका काम, वहां बहुत उस माहौल में रह के वो लोग काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये करो इसलिए कि जालिम शैतान आखिरी जमाने में किसी चीज की चोरी नहीं करेगा, तुम्हारे माल की चोरी नहीं होगी। शैतान जो चोरी करेगा वो तुम्हारे ईमान की चोरी करेगा, ईमान चुरा के लेके जाएगा, और ईमान चला गया तो विलायत अमीर मोमिनीन चलेगी। फिर मौत है दोस्तों, मौत है। आज आबिद मिर्जामी की बात समझ में नहीं आ रही, कल आएगी तुमको, जब तुम्हारी आंख बंद होगी, उस वक्त ख्याल आएगा कि काश मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ। वहां जाने के बाद भीख मांगोगे कि मेरा बच्चा मेरे लिए एक सलवात पढ़ के हदिया कर दे। अगर तुम माहौल अच्छा नहीं दे दे, अगर तुम अच्छा माहौल नहीं दोगे, आज मैं बार बार बोल रहा, अगर ये माहौल तुम अच्छा नहीं दोगे, उनसे बैठ के बात नहीं करोगे, उनको इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे, तो फिर उनको इंपॉर्टेंस नहीं है। उनको बताओ करबला की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको बताओ कि हुसैन ने क्या किया। जो मैं मुसलसल बोल रहा कि इतने बड़े लश्कर से मौला हुसैन अकेले टकरा गए, उन्होंने प्रोटेक्ट किया। क्या प्रोटेक्ट किया? यही दीन प्रोटेक्ट किया, बचा लिया। तो ये बताओ कि बेटा माहौल ऐसा था, ऐसे माहौल में मेरे मौला हुसैन ने और शहजादियों ने, जान को कोई नहीं कुर्बान करता, कोई मरना नहीं चाहता, जान को कुर्बान करके बच्चों ने जुल्म अजीम को बर्दाश्त करके सिर्फ नाना के दीन को बचा लिया। तो ये बताओ, अगर आप ये नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे। मैं अक्सर 2 या 3 साल पहले अहले बैत चैनल की जो मैं थर्सडे नाइट की मजलिस पढ़ता हूँ, उसमें शायद मैंने ये वाकया पढ़ा है, आप ही के यूके का, बस इतना बोलता यूके का है। बहुत अच्छे इंसान, गौर से सुनो, बड़े दीनदार, नमाज रोजे के पाबंद। 4 बेटे थे, एक ऑक्सफोर्ड में पढ़ा मास्टर्स, एक हार्वर्ड का, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी। दुनियावी लिहाज से ये पोजीशन पे आए थे। सारे लोग, सारे रिश्तेदार बहुत खुश होते थे कि इनके बच्चे कितने अच्छे। सही बात, इतने इल्म को हासिल किया था और अच्छे पोजीशन पे थे। कोई कंपनी का सीईओ है, कोई प्रेसिडेंट है भारत, इस तरह अच्छे पोजीशन पे थे, बिल्कुल खुश होना। इसलिए कि मौला अली अपने शियों को यहाँ देखना चाहते, जमीन पे देखना नहीं चाहते। और अली समझ में आता है इल्म से, दीन के साथ। मौला को समझना है तो इल्म से समझो। जहालतों में अली समझ में नहीं आता, करबला जहालतों में समझ में नहीं आता, करबला इल्म से समझ में आता। तो बहरहाल, इसलिए कि यजीद जाहिल था, जालिम था, जाहिल था, इसीलिए उसने मौला हुसैन को नहीं समझा। हुआ क्या, ये चारों बच्चे अपने बड़े बड़े पोजीशन पे और सब खुश हो रहे। खुश होना भी चाहिए, कितना। इनका इंतकाल बस इतना बोलता है कि शायद लेस्टर में हुआ, अब मैयत लंदन आई, उनकी बाप की बॉडी लंदन आई। सारे के सारे औलाद, दोस्त, अहबाब सब उनके फ्यूनरल में थे। चारों बेटे फ्यूनरल में थे, सब बाहर जो थे सब आ गए थे, इसलिए कि बाप मरा। और जब बॉडी आई कुछ देर के बाद थोड़ा सा कुछ डिले हो गया। मिसाल के तौर पे 4 बजे का टाइम था फ्यूनरल का, 5 बज गए या 6 बजे। लेट हो सकता, लेट होना कोई वो बात नहीं। लेट हुआ तो इनके बेटे ने कहा, एक बेटे, डैड के फ्यूनरल में लेट हो गया, जल्दी करो कि सॉकर का मैच। अब आप इंसाफ से बताओ, चैनल लंदन के प्लेटफॉर्म से मैं बोल रहा हूँ,
یہ باپ کے لیے پہلی رات کی وحشت قبر کی نماز پڑھے. اگر تم اس طرح مت کرو, یہ پامالی ہے اسلام. آپ سوچو کہ اب کس کو نقصان کس کا ہو رہا؟ باپ کا, ماں. اس کی گریو میں پہلی رات کو بیٹے نے نماز پڑھ کے ہدیہ کرے گا اور روئے گا, تڑپے گا کہ کاش میرا بیٹا میرے لیے نماز پڑھے. کوئی معمولی بات ہے؟ صدقہ دے گا. کتنا حکم ہے پہلی رات کا صدقہ. مرتے ہی تم صدقہ دے دو کہ پہلی رات کا صدقہ, باڈی کا, میت کا. اب وہ دیکھ, تو دنیا کی جتنی پڑھائی, جتنی کمپنی میں, بڑے بڑے کمپنی میں وہ سی ہوگا سی ہو, لیکن باپ کو کیا فائدہ؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ ماں باپ کی غلطی. بچپنے سے اگر تم بتاؤ, جب صدقہ نکالو تو بچوں کو عادت دو, بچوں کے سامنے بولو کہ بیٹا یہ فلاں کو دینا, یہ غریب کو دینا, ہر رات کا دینا, کوئی مر گیا تو اس کا دینا, کوئی مرے, ہم کو صدقہ دینا ہے, ہم کو نماز پڑھنا ہے. اگر ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھ گے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ پلیز کربلا یا سار اللہ اپنے سارے. حسین آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہمارے, یزید کے ساتھ آپ نے جنگ کی, ہم آپ کا ساتھ ہے. آج ہم بھی اس یزید کو 61 ہجری کے یزید کو تو حسین نے کچل دیا, ختم کر دیا. حرام سے بچو, حرام کھانے سے بچو. مولا نے عاشورے کے دن, مولا حسین کے جملے سب کو پتا ہے کہ صبح کا وقت عاشورے کا, قیامت کا دن, مصیبتوں کا دن, اس سے بڑا قیامت کا کوئی دن ہی نہیں. جس دن میری شہزادی, مظلوم شہزادی کا گھر اجڑا, اس دن جنگ شروع ہونے سے پہلے مولا حسین نے سر پہ سرکار کا امامہ پہنا, دوش پہ آباد ڈالی سرکار کی, ہاتھ میں وہ عصا لی, وہ اسٹک لی جو اللہ کے رسول لیتے تھے, پیر میں وہ جوتے پہنے جو سرکار کے پیر جوتے تھے, سر سے لے کے پیر تک لباس رسول پہن لیا. حسین 61 ہجری کے محمد تھے. اللہ کے رسول کا جو مقصد تھا وہی خون, وہی جسم, وہی گوشت. محمد تھے. اون منگوایا اس لیے کہ اون, کیمل جو ہے وہ پیس کی نشانی ہے, گھوڑا جنگ کی نشانی. کیمل پہ آئے کیا, اور کیمل اونچا جانور ہوتا ہے. کیمل پہ بیٹھ کے عمر سعد ظالم کو بلایا, بلا کے کہا اے عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. قریب آیا, آپ نے کہا کہ یہ جو آوازیں آ رہی ان آوازوں کو بند کر دیں. کون سی آوازیں؟ یہ آوازیں تھی لشکر یزید ظالم کے لشکر کی. منیمم ریوائل اور 120,000 1,20,000 کی فوج کھڑی. آپ امیجن کریں 1,20,000 مولا حسین کے بچے دہشت میں تھے. اور اس کے بعد سپورٹ صاحب, یہ وہ جانور, جانوروں کی آوازیں, جانور جو پکار رہے تھے, جانوروں کی آوازیں, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز. کربلا کے میدان میں ایک ہجوم تھا, ایک آواز تھی, ایک چیخ پکار تھی کہ اتنے قریب بھی اگر کوئی ہے تو کان میں آواز نہیں آ رہی. اتنی دہشت تھی. یزید چاہتا تھا کہ ہو کہ مولا حسین کے بچے ڈر جائیں. شہر کے شہر خالی کر دیا, لوگوں کو جمع کرنے کی ہوس تھی. یزید وہ ظالم ہے. اس نے, مولا حسین نے عمر سعد کو بلایا, بلا کے کہا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا فرزند رسول حکم کرے. فرزند رسول بھی بول رہا اور قتل کرنے پہ آمادہ بھی ہے ظالم. امام نے کہا ان آوازوں کو بند کر دے. اس نے کہا حیرت میں کہ مولا اگر انسانوں کی آوازوں کو بند کروا دوں تو جانوروں کی کون کرے گا, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے کروں گا, میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اس وقت مولا حسین نے کہا یو وانٹ می ٹو ڈو اٹ, میں کروں. اس ظالم کا آپ کا اختیار. عزیزو, چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا, غور سے سنو. طاقت حسین دیکھو. مولا نے بس ایک نگاہ ڈالی, زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی. جنگ شروع ہونے سے پہلے حسین نے بتا دیا کہ حسین کی طاقت ہے. نگاہ ڈالنا تھا, کائنات پہ سکتہ چھا گیا, سب کے منہ بند ہو گئے, زبانیں بند ہو گئی, جانور خاموش. حسین نے بتا دیا کہ ہمارا اختیار صرف انسانوں پہ نہیں, ہم کائنات کے مالک ہیں. ایک گلانس کیا, بس ایک نگاہ ڈالی, جب سناٹا چھا گیا. لیکن اس سناٹے میں ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک آواز گونج رہی تھی, اللہ تعالی اللہ. یہ عاشورے کے دن کا واقعہ ہے. بچے پکار کے کہہ رہے تھے ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہم پیاسے. اور ایسی پیاس کہ بس میں کیا کروں, واقعے کو روک دیتا, کل اس کو کنٹینیو کروں گا 8 محرم کو, میرا وقت ہو گیا. آج بچے پکار رہے اللہ تش اللہ تش اللہ. کیا مطلب ہے کہ ہم پیاسے ہیں. ایک خیمے سے دوسرے خیمے 3 دن ہو گئے, ایک خطرہ, ایک ڈراپ پانی بھی نہیں تھا. دوستو 7 محرم کی مجلس, بس جسٹ ریممبر آج ہی کا دن تھا 1400 سال پہلے. یہی وہ دن تھا جس دن حسین کے خیمے میں ایک ڈراپ آف واٹر بھی نہیں تھا, ایک خطرہ پانی کا نہیں تھا. میرے مولا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے, ہاتھ کتنی آسانی سے, ہاتھ میں خالی کوزہ ہے, اور بار بار یہ پکار کے کہہ رہے کہ اللہ یاد رکھو آج 7 محرم ہے.
آج جب پانی پینا بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا ٹوڈے از 7th محرم، آج ہی سے حسین اور حسین کے بچوں پہ پانی بند ہوا، آج ہی سے۔ میرے مولا حسین کے بچے پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے، اتنے حسین کی پیاس۔ آپ کو اندازہ ہے کہ شہزادے علی اکبر نے جب زبان دی تھی منہ میں تو 1 سیکنڈ میں پیچھے ہٹ کے کہا تھا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاس ہے، تڑپ گئے، مجھ سے زیادہ پیاس زمین اور آسمان کے درمیان دعا میں۔ اسی لیے پلیز میرے جملے غور سے سنو، اسی لیے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ جب پانی پیو، جب گلاس میں پانی پیو یا کسی چیز میں جب پانی پیو، ایک سپ لو نا تو فوراً بولو صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ آہستہ بولو، میں نہیں بول رہا، یا عبد الرحیم نہیں بول رہے، مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ بیٹا میرے چاہنے والوں سے بولو کہ جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر۔ یہ حسین آہستہ بولو، بچوں کو سکھاؤ کہ ان کو عادت ہو جائے کہ پانی پینا ہے تو مولا حسین کی پیاس کو تم یاد نہیں کرتے تو حسین کی وہ کیا مان کر، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، سب کو معلوم حسین پیاسا شہید ہو گیا۔ آہستہ بول سکتے صلوات بر حسین۔ یہ ضرور بس آج پوری دنیا میں 7 محرم کو ایک ایسے شہید کا ماتم ہے جو حسن کا یتیم، مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہادت کے بعد پامال کیا، لیکن قاسم وہ شہید جو زندگی میں پامال ہوئی۔ میں کتنی آسانی سے بنائی، پامالی کس کو کہتے ہیں؟ شہزادہ قاسم زمین پہ تھے، ہر طرف سے گھوڑے دوڑ رہے، زخموں سے چور میرا شہزادہ، گھوڑے دوڑ رہے اور بار بار شہزادہ کہہ رہا کہ چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو۔ بس دوستو وہ وقت آیا، مولا حسین نے لسٹ سنائی، فہرست سنا رہے تھے، شہزادہ اپنے مقام سے اٹھا، اٹھ کے مولا حسین کے قریب آیا، آ کے کہا مولا چچا کیا میرا نام نہیں ہے لسٹ میں، کل شہادت کی لسٹ میں؟ بس حسین نے شہزادے سے کہا میرے بچے یہ بتاؤ کل کا دن تمہارے لیے کیسا ہے، شہادت تمہارے لیے کیسی ہے؟ تو پلٹ کے کہا کہ چچا کل کی شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ 13-14 سال کا صرف وہ جذبہ دیکھو، اور بتا دیا قاسم نے کہ اگر تم مولا حسین کی محبت میں زندگی گزارو گے، حسین کا ساتھ دو گے، سارا اللہ اپنا سارے ورمتر کہو گے اور ساتھ دو گے حسین کا، تو تمہارے لیے موت شہد سے ہنی سے زیادہ سوئی ہے، اس سے زیادہ سوئی ہے۔ کیا مثال دی شہزادے نے، اگر حسین کا ساتھ دو گے تو تمہارے لیے موت ایسی۔ بس اس کے بعد امام نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام سنا، شہزادہ قاسم حسن کا لال ہے، رگوں میں خون دوڑنے لگا، تڑپ کے کہا چچا کیا یہ اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولیے کہیں بی بی زینب نہ سن لے، ارے جب اشقیاء آئیں گے شام غریبہ میں خیمے جلیں گے تو اس وقت زینب آپ کو ضرور یاد کریں گی کہ بیٹا تم کو یہ گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو کہ خیمے جل گئے، بچوں کو تماچے پڑ رہے۔ بس عاشورے کا دن آیا، وہ لمحہ آیا کہ جب آپ کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو جب آپ خیمے میں گئے اور محمد شہید ہو گئے، آپ خیمے میں اپنی ماں کے گئے تو ماں نے پوچھا یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ کربلا کی مائیں ہیں، پوچھا میرے لال اب تک گئے نہیں، کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ امام نے یہی کہا ہمیشہ کہ بیٹا تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، کیسے اجازت دوں؟ بس ماں نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا وہ تعویذ کو کھولو جو بابا نے تعویذ کو باندھا تھا۔ تعویذ کھولی گئی، دوستو یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا جو مولا حسن نے خط لکھا تھا مولا حسین کو کہ بھیا روز عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دے دینا۔ بس خط لے کر مولا حسین کے پاس پہنچے، امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کی محبتیں یاد آئی، بھائی کا زمانہ دیکھا، قاسم کو سینے سے لگا لیا، لگا کے تیمے کی طرف آئے اور وہ کربلا کے میدان کی، کربلا میں حسین کے خیموں میں ایک عجیب شادی ہوئی، بیوی فاطمہ کبریٰ کو لے کر آئی، عزیزو ایسا کہ دولہا بھی پیاسا دلہن بھی پیاسی۔ آج اسی کی نشانی ہر طرف 7 محرم کو مہندی اٹھائی جاتی ہے، ضرور اٹھاؤ مہندی، یہ یاد قاسم ہے، یہ یاد کبریٰ ہے، بس ضرور اٹھاؤ۔ اور اس کے بعد جب قاسم چلنے لگے میدان میں تو بی بی ام فروا نے روک کے کہا بیٹا
یاد رکھو میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. بیٹا روز محشر دادی فاطمہ کو صورت بتانا ہے. بس دوستو حسن کا لال گیا وہ جنگ کی کہ ارزن کے ساتوں بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا. ارزن کا میدان میں آ گیا بچوں کا بدلہ لینے. مولا عباس خیمے سے باہر آ گئے اور آ کے کہا 13-14 برس کا قاسم. اور وہ ظالم ارزن جب آیا تو عباس خیمے سے باہر آ کے کہنے لگے کہ قاسم بیٹا گھبراؤ مت بیٹا میں یہی ہوں. اس لیے کہ عباس کے شاگرد تھے قاسم. وہ جنگ کی حسن کی جنگ یاد آ گئی. بس جب ارزن کے سر کو ختم کر دیا تو اس وقت عباس دوڑتے ہوئے گئے اور قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال خوب جنگ کی. بابا کی جنگ یاد آ گئی. دوستو حسین نے ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دیا تھا چہرے پہ اس لیے کہ شہزادہ بڑا حسین تھا بڑا خوبصورت تھا کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. ارے جب لڑ رہے تھے اور ہوا سے کپڑا ہٹ رہا تھا تو دشمن پکار کے کہہ رہا تھا کہ ہائے کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو